مکی سیرہ پارٹ 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اور عرصہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے جاتی اور آپ کی والدہ اور دوسرے گھر والوں سے ملاقات کرواتی اور پھر بنو سعد واپس آ جاتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو ان کو اپنے گھر واپس جانا تھا، یعنی 2 سال کے بعد واپس ان کو لے کے جانا تھا۔ جب حلیمہ آپ کو واپس لے کر گئیں تو وہ آپ کی والدہ آمنہ سے گزارش کرنے لگیں کہ وہ آپ کو اور زیادہ دن تک رکھنا چاہتی ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے ان کے گھر میں برکتیں آئی تھیں، اس لیے انہوں نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ دن اپنے پاس رکھ لیں۔ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا، کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ زیادہ تندرست اور مضبوط ہو جائیں، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ مکہ میں جب چاروں طرف سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے تو پورے عرب کے لوگ جب اکٹھا ہوتے تھے تو وہاں بیماریاں پھیلنے کا ڈر ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مکہ کی جو وبا ہے، جو یہ بیماری پھیلتی ہے، اس سے ڈر لگتا ہے، تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے پاس رکھ لوں۔ آمنہ راضی ہو گئیں اور حلیمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی واپس لے کر آ گئیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے۔ مدت رضاعت یعنی وہ پیریڈ، جس پیریڈ میں دودھ پلایا جاتا ہے، وہ پیریڈ ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے قبیلے میں رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4تھے یا 5ویں سال، ولادت یعنی ان کے پیدا ہونے کے 4تھے یا 5ویں سال، شق صدر، سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ 2 سال بعد ایک عجیب قصہ پیش آیا۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم یا تو 4 سال کے تھے یا 5 سال کے تھے۔ ایک عجیب قصہ پیش آیا جس سے حلیمہ اور حارث ڈر گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ میں چھوڑ آئے۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا جانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا، یہ حدیث ہے، کہ ایک دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کے ساتھ حلیمہ کے گھر کے پاس کھیل رہے تھے، تبھی جبریل علیہ السلام آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا، جیسے ابھی آج کل اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، تو اسی طرح سے ان کا سینہ کھولا اور آپ کا دل باہر نکالا اور اس میں سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکال دیا اور فرمایا، یہ شیطان کا حصہ ہے جو نکال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے پاس ایک گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، وہ نکال دیا انہوں نے، جبریل علیہ السلام نے، اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ پھر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک سونے کے تشت میں رکھا، دل کو نکال کے سونے کے تشت یعنی سونے کی ٹرے میں رکھا، زمزم کا پانی ڈال کر دھویا، پھر واپس سینے میں رکھ دیا۔ دوسرے بچے بھاگتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور رونے لگے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ بچے جو تھے اتنے گھبرا گئے یہ دیکھ کر کہ اس طرح سے کوئی آیا اور سینہ چاک کیا، کہ انہوں نے جا کے کہا کہ محمد تو قتل ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دیکھا۔ اب دونوں جو ماں باپ تھے، جو حلیمہ سعدیہ ان کے شوہر، وہ واپس آئے، آ کے بھاگتے ہوئے آ کے انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لیکن آپ کا چہرہ جو تھا وہ پھیکا اور ڈرا ہوا تھا، یعنی پھیکا پڑ چکا تھا، آپ کا چہرہ یلو ہو رہا تھا، پیلا پڑا ہوا تھا اور آپ ڈرے ہوئے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتے تھے، یعنی صحابہ جو تھے آپ کے سینے پر، جیسے ابھی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے اس کے بعد سٹیچز کے نشان ہوتے ہیں، تو ایسے نشان جو تھے وہ آپ صحابہ دیکھا کرتے تھے۔ حدیث ہے یہ، انس بن مالک reported that Jibreel came to Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam while he was playing with his playmates. He took hold of him and lay him prostrate on the ground and tore open his breast and took out the heart from it and then extracted a blood clot out of it and said, that was the part of Satan in the, and then he washed it with the water of Zamzam in a golden basin, and then it was joined together and restored to its place. The boys came running to his mother, his nurse, and said, verily Muhammad has been murdered. They all rushed toward him and found him all right. His color was changed. Anas said, I myself saw the marks of needle on his breast. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ جب حلیمہ نے آپ کی والدہ کو آپ کے ساتھ پیش آیا حادثہ بیان کیا تو انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اپنے آپ سے نور نکلتا ہوا نظر آیا تھا، جس سے شام کے سب محلات روشن ہو گئے تھے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تبھی آپ کی جو والدہ تھیں انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی بچہ ہے، کیونکہ آپ کو ایسا محسوس ہوا تھا آپ کی والدہ کو کہ آپ کے جسم سے ایک نور نکلا اور اس سے جو شام کے جتنے بھی محل تھے وہ سب روشن ہو گئے۔ تو جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے یہ سب سارا واقعہ آپ کی والدہ کو بتایا تو انہیں بہت زیادہ تعجب نہیں ہوا، اس لیے انہیں اس بات سے زیادہ تعجب نہیں ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اپنی والدہ کے ساتھ، اب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا چھوڑ کے چلی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس آپ کو۔ اس واقعے کے بعد آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لایا گیا، جہاں آپ 2 سال اپنی والدہ کی محبت اور دیکھ ریکھ میں بڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے تب آپ نے اپنے دادا جان، والدہ اور ایمن کے ساتھ یثرب یعنی مدینے کے سفر کے لیے نکلے۔ یثرب میں آپ کے دادا کا ننیحال تھا، یہیں پر ہی آپ کے والد کی قبر بھی تھی، تو آپ کے والد کی قبر پر جانا چاہتی تھیں آپ کی والدہ۔ اور آپ کے دادا جو تھے، آپ کی جو دادی تھی، یاد ہوگا، جو ہاشم جو تھے انہوں نے سلمہ جو تھیں بنو نجار کی، ان سے شادی کی تھی، تو آپ کے دادا کا ننیحال بھی تھا مدینے میں۔ تو آپ کے دادا، آپ کی والدہ اور ایمن مدینہ کے لیے نکلے۔ 1 مہینہ یثرب جو ہے مدینہ کا پرانا نام ہے، یثرب میں گزارنے کے بعد واپس مکہ کا سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک مدینے میں رہے، اس کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا، مگر راستے میں ہی آمنہ بیمار ہو گئیں۔ جو آپ کی والدہ تھیں وہ بہت زیادہ
بیمار ہو گئیں اور راستے میں ہی انتقال کر گئیں۔ انہیں مقام ابوا پر دفنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی والدہ کو بھی کھو دیا۔ پہلے تو والد نہیں تھے اور اب والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے سائے اور محبت میں عبد المطلب خود بوڑھے ہو گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ اب وہ دادا اور ام ایمن کے ساتھ واپس مکہ آ گئے۔ عبد المطلب کا دل درد سے بھاری ہو گیا۔ انہیں بہت تکلیف تھی کہ ان کے بیٹے کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب بہو کا بھی انتقال ہو گیا اور ننھا سا بچہ ہے۔ آپ کو اپنے پوتے کی مشکلات برداشت نہیں ہو رہی تھیں، یعنی آپ کو بہت تکلیف تھی اس بات کی کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور ماں باپ دونوں ختم ہو گئے ہیں۔ ان کے دل میں کچھ ایسے احساس ہو رہے تھے جو وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے نہیں محسوس کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہیں اتنی زیادہ محبت اور ایسے احساس تھے جو انہیں اپنی اولاد کے لیے بھی نہیں تھے۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا۔ یعنی عبد المطلب جو تھے آپ کے دادا، وہ سردار تھے، تو خانہ کعبہ کے پاس ان کا ایک فرش بچھایا جاتا تھا، یعنی قالین بچھایا جاتا تھا ان کے بیٹھنے کے لیے۔ ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، یعنی کوئی کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس فرش پر بیٹھ جائے۔ سب جو تھے آس پاس بیٹھتے تھے، ان کی خود کے بچے بھی۔ ان کی عظمت کی وجہ سے ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سیدھے آ کے ان کے پاس فرش پر بیٹھ جاتے تھے، اس قالین پر۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بچے تھے، آپ چھوٹے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، یعنی آپ کو ہٹاتے کہ نہیں یہ جگہ جو ہے یہ عبد المطلب کی جگہ ہے، تو ان کو ہٹاتے۔ لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ الگ ہیں، تو وہ ان کو اجازت دے دیتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ اس فرش پر بیٹھ جائیں۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے وہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے آپ کے دادا۔ وہ بچے کی پیٹھ سہلاتے اور آپ کی حرکتیں دیکھتے رہتے۔ عبد المطلب کو پورا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑا کام کریں گے، لیکن عبد المطلب کا وقت اپنے پوتے کے ساتھ بہت کم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال اور 2 مہینے اور 10 دن کے تھے تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یعنی بہت ہی تکلیف دہ تھا آپ کا جو بچپن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ کے دادا کے بعد آپ کی چچا ابو طالب نے آپ کی دیکھ بھال کی۔ اپنے چچا کی دیکھ بھال میں عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لیا۔ ابو طالب اور عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، دونوں سگے بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں کے بیٹے تھے، ابو طالب بھی اور عبداللہ بھی، تو اس لیے انہوں نے اپنی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔
ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوبی سے ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا۔ یہ جو ابو طالب تھے، انہوں نے آپ کو بہت محبت دی اور اپنی پوری زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا۔ ابو طالب جو تھے وہ سردار تھے بنو ہاشم کے، تو پہلے تو پالا پوسا اور پھر زندگی مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اعزاز اور احترام سے نوازا، 40 سال سے زیادہ عرصے تک مدد کی، یعنی جب تک وہ زندہ رہے۔ تو یہ جو چچا تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، ان کی حمایت کا سایہ دراز رکھا، حمایت یعنی مدد، مطلب ہمیشہ مدد کرتے رہے، اور آپ ہی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کی، یعنی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی اس سے انہوں نے دوستی کی، جس سے دشمنی تھی ان سے دشمنی کی۔ ابو طالب امیر نہیں تھے، مگر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرپرستی میں لیا تو ان پر برکتیں برسنے لگیں۔ اب یہ جو ابو طالب جو تھے، ان کے بہت سارے بچے تھے اور یہ امیر نہیں تھے، یعنی بہت ہی کم کماتے تھے، اور لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے گھر میں تو ان کے ہاں برکتیں برسنے لگیں، بھلے ہی تھوڑا سا کھانا ہوتا لیکن پورے گھر کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر چیز میں برکت رکھ دی۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سب کے لیے ہو جائے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ کھانا ملنا شروع ہو جائے۔ برکت جب آتی ہے جب تھوڑے میں ہی سب کے لیے پورا ہو جاتا ہے اور سب خوشی خوشی رہتے ہیں اس میں۔ ابو طالب نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کو بہت آسانی سے کم خرچے میں سنبھالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت صبر والے تھے۔ آپ بچپن سے آپ امیجن کرتے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے کس طرح سے وہ یتیم پیدا ہوئے، پھر والدہ کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کا انتقال ہو گیا، دادا سے تو آپ بہت محبت کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اب کس کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ؟ اپنے چچا کے ساتھ رہ رہے ہیں، جن کی چچا کے آلریڈی بہت سارے بچے تھے، اور اتنا زیادہ چچا کماتے بھی نہیں تھے کہ سب کو بہت زیادہ اچھے سے رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے برکت دی، تھوڑے میں ہی سب کا ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ آپ کو جو بھی ملتا آپ اس پر خوش رہتے، اسی لیے یتیم بچوں کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے نا، قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ یتیم بچوں کا خیال رکھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے کسی یتیم کا خیال رکھا وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اور آپ نے دو اپنی انگلیاں ایسے کر کے بتائیں، کتنے قریب ہوگا وہ مجھ سے جو یتیم کا خیال رکھے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے گزری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔